عمران خان صاحب نے آج قوم سے خطاب کیا ہے. ججز کو فون کر کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ تمہاری فائلیں ہمارے پاس پڑی ہیں, اگر حکم نہ مانا تو کھول دی جائیں گی. کسی جج نے عمران خان صاحب کو کال کیا ہے. عورتوں کو اتوار بازار کو اتنے آرام سے سبزی نہیں ملتی جتنے آرام سے آپ کو جو ہے ضمانت مل جاتی ہے. ایک مضبوط گورنمنٹ یہ نہیں ہوتی کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو. اے کیا بات ہے. دوبارہ جملہ مقرر. عمران خان سر نکے جوتشی بھی ہے نا. آپ کے بھائی کی خبر جو ہے وہ بالکل درست ثابت ہوئی ہے. فون بھی جس طرح میں نے کہا تھا بیرون ملک سے آئے گا تو بیرون ملک سے آ گیا ہے. جس نے جا کے کنفرم کرنا ہو وہ کر سکتا ہے. عمران خان کا صدر عارف علوی کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, عمران خان صاحب نے آج قوم سے خطاب کیا ہے. یہ بڑا مجھے ویسے عجیب قسم کا یہ لفظ لگتا ہے, قوم سے خطاب کیا ہے. مطلب وہ اس طرح لگتا ہے جیسے وزیر اعظم جو ہے کوئی قوم سے خطاب کر رہا ہے. وہ تقریر کی ہے بات کر, ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے آپ نے تقریر کی ہے جو میری نظر میں انفارچونیٹلی کسی پاکستانی ٹیلی ویژن چینل نے نہیں دکھائی ہے. ان ظالم ہے کہ نا ٹکر بھی نہیں چلاندے ہوں. اور آپ یقین کریں میں ویسی کبھی کبھار نا اس چیز کے بارے میں سوچتا ہوں کہ ایک وقت تھا, آپ یقین کیجئے ایک وقت تھا اور پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہونا ہوتا تھا. رات کو 8 بجے جلسہ ہونا ہوتا تھا اور اس کی کوریج صبح 10 بجے سٹارٹ ہو جاتی تھی. بتائیے اس وقت وہاں پہ کیا صورتحال ہے, وہاں پہ لوگوں کا جوش و خروش کیسا ہے. اور وہاں پہ جناب اس کے بعد یقین کریں کہ اس جلسہ گاہ سے باہر سٹال لگتے تھے. آج تو یہاں پہ لڑکیاں آئی ہیں اور انہوں نے یہاں پہ جی مہندیاں لگوا رہی ہیں, پی ٹی آئی کے جھنڈے کی مہندیاں لگوا رہی ہیں. اور یہ دیکھیے پی ٹی آئی کے رنگ کے جو ہیں وہ چوڑیاں بھی لڑکیاں جو ہیں وہ پہن کے آئی ہیں. اور اس کے بعد میں نے یہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے. آپ یہ مت سمجھیے گا میں مذاق کر رہا ہوں, یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. میں نے یہ میڈیا کے اندر رہتے ہوئے سب کچھ دیکھا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کبھی اس وقت اس چینل پہ نہیں کام کر رہا تھا جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا. میں کسی اور چینل پہ تھا لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا. بیوٹی پارلروں کے اندر جا کے جو ہے وہ بیٹھ کے پیکیجز بنتے تھے کہ جی عورتیں وہاں پہ آج تیار ہونے کے لیے آئیں گی, آج رات کو ہم نے عمران خان کے جلسے کے اندر جانا ہے. مطلب یہ صورتحال ہوتی تھی. اس طرح کی میڈیا کوریج ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی جو کہ فرینکلی اسپیکنگ ساری کی ساری آرکسٹریٹڈ تھی. مطلب وہ پیچھے سے پش ہوتی تھی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا تھا. اور جب ایتھے مولانا فضل الرحمان کا جلسہ ہوتا تھا تو صرف میرے خیال میں 10 منٹ بھی زیادہ کہہ رہا ہوں, 5 منٹ مولانا فضل الرحمان کو دکھاتے تھے اور بند, دیٹس اٹ. اور پی ٹی آئی کا جلسہ جو ہے اس کی کوریج صبح 11-12 بجے جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی تھی. جلسہ رات کے 8 بجے ہونا ہوتا تھا. آج یہ وقت ہے کہ عمران خان صاحب تقریر کر رہے ہیں, اپنے لوگ قوم سے خطاب کر رہے ہیں, لیکن اس خطاب کو دکھانے والا جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. مطلب یہ وقت جو ہے وہ ایسے بدلتا ہے. تو وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وہ بڑا مشہور شعر ہے کہ آج تو اتنی بھی میسر نہیں, اگے میں کہنا نہیں اگے جو مٹی پاؤ گے. تو بہرحال قوم سے انہوں نے خطاب کیا. باقی تو اس میں جو ان کا رونا دھونا تھا مختلف چیزوں کے اوپر, اور کچھ جگہوں پہ وہ جائز بھی بات کر رہے تھے. یہ نہیں ہے کہ کچھ جگہوں پہ غلط تھے, میرے خیال میں کچھ جگہوں پہ جائز کہہ رہے تھے, لیکن کچھ جگہوں کے اوپر میں ذرا ان کی باتوں سے اختلاف کرتا ہوں. ایک تو انہوں نے کہا جی میں جانتا ہوں کہ اعلیٰ عدلیہ پر اس وقت بہت زیادہ دباؤ ہے, میں جانتا ہوں کہ ججوں کو بھی نامعلوم نمبروں سے فون کالز موصول ہو رہی ہیں اور ججز کو فون کر کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ تمہاری فائلیں ہمارے پاس پڑی ہیں, اگر حکم نہ مانا تو کھول دی جائیں گی, مگر مجھے عدلیہ سے امید ہے کہ وہی ملک میں قانون کی بالادستی قائم کرے گی. یہاں پہ میرا ایک سوال ہے. ویسے تو عمران خان صاحب زیادہ کوئی بھی نہیں جانتا, مطلب نیوکلیئر فزیشینس کیا ہو گئے, بایولوجسٹ کیا ہو گئے, باٹنسٹ کیا ہو گئے, انجینئرس کیا ہو گئے, آرکیٹیکٹس کیا ہو گئے, کوئی اپنے کام کو اتنا نہیں جانتا جتنا عمران خان صاحب اس کے کام کو جانتے ہیں, فرینکلی اسپیکنگ. لیکن میرا یہاں پہ ایک سوال ہے کہ عمران خان صاحب کو کس طرح پتا ہے کہ ججز کو اس طرح فون کالز آ رہی ہیں؟ کیا کوئی جج عمران خان صاحب سے رابطے میں ہے؟ یہ تو اگر عمران خان صاحب کو یہ انفارمیشن ہے تو کسی نہ کسی جج نے عمران خان صاحب کو کال کیا ہے نا, اور کال کر کے کہا ہے کہ عمران خان صاحب یہ دیکھیں ہمیں یہ یوں کر کے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اگر تو اس طرح ہوا ہے تو تب بھی بتانا چاہیے کہ کس جج کو اس طرح فون کالز گئی ہیں یا دھمکی دی گئی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور اگر نہیں ہوا, اس کا دوسرا پارٹ تو یہی ہے کہ اگر نہیں ہوا, اور اگر نہیں ہوا تو اب عمران خان صاحب آپ سے درخواست ہے کہ اپنے چکر میں ججوں بیچاروں کو نہ گڑوا دینا, کیونکہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ اپنی پالیٹکس کھیلیں اور ان کے اوپر, کیونکہ حیرانگی کی بات ہے ان کو تڑیاں بھی لگ رہی ہیں, وہ فیصلے بھی آپ کے حق میں دے رہے ہیں. عجیب بات ہے نا, یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ ان کو اس قسم کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں لیکن سارے کے سارے فیصلے آپ کے حق میں بھی آئے جا رہے ہیں. ابھی تک کوئی ایک فیصلہ نہیں ہے, کوئی ایک ضمانت نہیں ہے. تو یہ کہا جی ادھروں ضمانت چاہیے, ٹک مل گئی, یہاں سے ضمانت چاہیے, ٹک مل گئی. مطلب عورتوں کو اتوار بازار کو اتنے آرام سے سبزی نہیں ملتی جتنے آرام سے آپ کو جو ہے ضمانت مل جاتی ہے, فرینکلی اسپیکنگ. تو پتہ نہیں یہ دھمکی دینے والے یا تو پھر بڑی ٹھنڈے قسم کی دھمکی دینے والے ہیں کہ ان کو دھمکیاں نہیں دی جا رہی. سو بات یہ سمجھ نہیں آئی. اچھا جی, اس کے بعد انہوں نے کہا جی تمام اداروں کو پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے.
جس طرح کمانڈو ایکشن سے مجھے اٹھایا گیا فوج نے، اب میرا یہ جو انہوں نے کہا تمام اداروں کو پی ٹی آئی ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جس طرح کمانڈو ایکشن سے مجھے اٹھایا گیا فوج نے. میرا یہاں پہ ایک سوال ہے کہ آپ کے یہ جو نئے نکور آئے ہیں سیکٹری اطلاعات رؤوف حسن صاحب، وہ تو وسیم بادامی صاحب کے شو کے اندر کہہ رہے تھے کہ جی ان کو توڑنے میں سارا پی ڈی ایم کا ہاتھ ہے. تو آپ پھر فوج کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. آپ اپنا پہلا فیصلے تو کر لیں ایکچولی آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، مطلب کس کے اوپر آپ نے الزام لگا رہے ہیں. وہ تو پی ڈی ایم کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جی پی ڈی ایم یہ سب کچھ کر رہی ہے. تو ہمیں ذرا کلیئر تو کر دیں کہ آپ کی پالیسی کیا ہے. ویسے رؤوف حسن صاحب سے سارے سوال کرنے چاہیے ویسے تو، کیونکہ انہوں نے بتایا تھا وسیم بادامی صاحب کے شو میں. اچھا، اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے کہا کہ جی بدترین کارروائیوں کے باوجود صرف چند لوگوں نے پارٹی کیوں چھوڑی ہے. یہ کہہ رہے ہیں صرف چند، مطلب ہمارے نمبر کے مطابق سینچری پوری ہو چکی ہے، اب 100 سے اوپر کہانی جا چکی ہے، لیکن یہ پھر بھی کہتے ہیں صرف چند. اچھا، یہیں پہ اسی پوائنٹ کے اوپر رؤوف حسن صاحب نے بھی جو ہے وہ جب بات کی تھی وسیم بادامی کے شو میں اور ان لوگوں کے بارے میں بات کی تھی جی چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ تو پنچھی تھے، یہ ادھر ادھر سے آئے ہوئے تھے تو یہ اڑ کے چلے گئے، تو اس میں ایسی کون سی بات ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں. اب دس پرٹیکولر کامنٹ از ایکچولی ڈسگریسفل فار پیپل لائک علی زیدی، فار پیپل لائک عمران اسماعیل، فار اے پرسن لائک فواد چودھری، ٹھیک ہے، عامر کیانی، مراد راس. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو آپ کے بڑی اسٹرانگ وکٹیں تھیں، لیکن وہ پھر بھی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے. تو مجھے نہیں پتا یہ رؤوف حسن صاحب نے جو ہے وہ کیا نریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی، یہ اس طرح کی بات کہہ کے آپ کو مطلب یا تو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے ہاں جی ٹھیک ہے وہ اپنی ان کی ریزنس تھی جس کی وجہ سے وہ چلے گئے، لیکن یہ کہہ دینا کہ جی وہ تو پنچھی تھے اور وہ آئے اور وہ دیگر جماعتوں سے آئے ہوئے تھے تو چلے گئے، اس میں کون سی بات ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے جو باقی رہ گئے ہیں وہ بھی تو دیگر جماعتوں سے آئے ہوئے ہیں نا، وہ بھی تو پھر کہیں نہ کہیں سے آئے ہوئے ہیں، تو وہ بھی چلے جائیں تو چلے جائیں، ڈزنٹ میٹر، کیا فرق پڑتا ہے. پرویز خٹک ہو گئے، جس طرح پرویز خٹک بھی تو ایک زمانے میں پیپلز پارٹی میں تھے نا، تو اگر چلے گئے تو چلے گئے، اسے کیا فرق پڑتا ہے. اور اس طرح اور بھی کئی آپ کی پارٹی کے اندر لوگ ہیں، میاں اسلم اقبال ہیں، وہ بھی چلے گئے تو چلے گئے. اعجاز چودھری ہو گئے، یہ کیا نام ہے ان کا، مطلب اس طرح کے بہت سے ایسے، میاں محمود الرشید ہو گئے، یہ لوگ بھی تو پہلے کسی اور سیاسی جماعتوں میں ہوتے تھے نا. سو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی. اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس بار پارٹی ٹکٹ خود میں نے الاٹ کیے ہیں اور نظریاتی لوگوں کو ٹکٹ دیے. اے پڑھ لو نظریاتی اپنے، اے کننے کو نظریاتی ہے کہ سن اسی ویکھ لیا کہ تاش کے پتوں کی طرح جو ہے نا دڑ دڑ مطلب کہانی جو ہے نا وہ نیچے گر رہی ہے اس وقت یہ صورتحال ہے. تو اس طرح مجھے تو کبھی کبھار ویسے کبھی لگتا ہے جیسے پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ جو ہے نا وہ کھڑی ہوئی ہے اور اے جات دوجا ہاتھ تیجا جات چوتھا، مطلب یہ والی صورتحال چل رہی ہے. آپ یقین کریں کہ مجھے نا گنتی ہمارے لیے ڈیفیکلٹ ہو گیا، اب وہ گنتی سے کام نکل گیا، ہمیں اپ ٹو ڈیٹ رہنا پڑنا مشکل ہو گیا کہ بھئی کتنے لوگ جو ہیں وہ چھوڑ کے جا چکے. تو کس طرح کے لوگوں، کتنے کو نظریاتی لوگوں کو آپ نے ٹکٹ دی؟ نظریاتی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں. نظریاتی لوگ تو کہتے ہیں میری جان چلی جائے. وہ علی زیدی کیا کہتا تھا، ادھر گولی مار دے، ادھر گولی مار دے، اس کے بعد میں طریقے صاحب چھوڑوں گا. تو وہ کس قسم کی گولی تھی بھائی؟ نظریاتی لوگ اس طرح چھوڑ، نظریاتی لوگ تو کھاتے ہیں پھر گولی. نظریاتی لوگ تو پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے جنہوں نے آگ لگا لی اپنے آپ کو جب بھٹو کو پھانسی دی گئی. یہ کس قسم کے نظریاتی لوگ تھے؟ یہ کیسے نظریاتی لوگ تھے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جب یہاں پہ آئیں تو کار ساز میں ان کی گاڑی کے ارد گرد آ کے کھڑے ہو گئے، دھماکے کے اندر مارے گئے، لیکن اس کے باوجود بعد میں بھی یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پھر بھی جیو بھٹو ہی کہتے رہے. کیسے لوگ تھے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کی پارٹی میں نظریاتی لوگ نہیں ہوں گے بالکل ہوں گے، لیکن یہ کہہ دینا کہ جی میں نے تو ٹکٹیں خود بانٹی ہے تو سارے نظریاتی لوگ تھے، یہ ذرا میرے خیال میں ذرا اوور اسٹریچنگ ہوگی ذرا بات میرے خیال میں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ جو بھی اس موڑ پر پارٹی چھوڑے گا اس کی سیاست ختم ہو جائے گی. وہ بیسکلی تو اصل بات یہی ہے نا کہ شروع سے کہ جڑا میرے نال ہے وہ ٹھیک ہے، جڑا دوجے دے نال ہے وہ کھ بھی نہیں گا، وہ فارغ ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. سو یہ اسی کانٹیکسٹ میں انہوں نے کہا کہ ایک مضبوط گورنمنٹ یہ نہیں ہوتی کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو. ہائے کیا بات ہے، دوبارہ جملہ مقرر اے جملہ دوبارہ سنو ذرا. ایک مضبوط گورنمنٹ یہ نہیں ہوتی کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو. ہائے تھانے دارا اج تینوں تیری مہربانی تو اینوں ماں تے یاد دلواتی. یاد ہے نا وہ لطیفہ میں اکثر سناتا رہتا ہوں. مضبوط گورنمنٹ وہ ہوتی ہے جس کے پیچھے عوام کھڑی ہوتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے.
چلیں آپ نے اگر اسی آپ کے اس بیان کو اس کانٹیکس میں لیا جائے نا جس میں آپ خود کہتے ہیں کہ اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ ہوتا تو اس سے پہلے تو ہم فارغ تھے، یہ تو شیخ رشید صاحب بھی کئی دفعہ آپ ہی کی حکومت کے بارے میں کہہ چکے ہیں جس کے وہ خود کیبنٹ منسٹر تھے، وہ خود کہتے ہیں کہ ساڈا تے اینج کرتے تھے نا اینج اسی تے فارغ ہے سن، وہ خود کہتے ہیں یہ. تو چلیں آپ کو اس بات کا یہ تو احساس ہو گیا کہ آپ تب تک کھڑے رہے جب تک اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، عوام تو چھوڑ چکی ہوئی تھی آپ کو، لیکن پھر آپ نے جو ہے وہ لارا لپا لگایا ان کو، وہ جو اسلام آباد کے اندر جلسہ کیا تھا اور وہ سائفر ہلایا تھا بیٹھ کے، جو کہ سائفر ایکچولی تھا ہی نہیں، اور اس کے بعد لوگوں کو پھر آپ نے اس کام کے اوپر لگا دیا. تو حقیقت تو یہ ہے ایکچولی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں نا پچھلے 1.5 سال سے 1.25 سال سے جب سے آپ کی حکومت گئی تھی تب سے لے کر اب تک آپ نے ایک تواتر سے جھوٹ بول کے اپنی اس مہم کو یہاں تک پہنچایا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ آج میں آپ کو بالکل کہتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں میں پاپولر ہوں، بالکل آپ پاپولر ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا اس پاپولیرٹی کی جو جڑ ہے وہ ایک جھوٹ سے شروع ہوئی ہے. وہ اس جھوٹ سے شروع ہوئی ہے کہ مجھے امریکہ نے نکالا ہے، وہ اس جھوٹ سے شروع ہوئی ہے نہیں امریکہ نے نکالا، حسین حقانی نے نکالا ہے، اور حسین حقانی کو باجوہ نے کہا تھا اور باجوہ صاحب نے جو ہے نا وہ یہ سارا کام کیا تھا. وہ اس جھوٹ سے شروع ہوئی ہے. اور جس باجوہ صاحب نے نکالا تھا آپ کو اسی سے جا کے آپ نے 2 دفعہ ملاقاتیں بھی کی تھی جا کے پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر جا کے. اس کے بعد آگے کہتے ہیں جی آخر میں عوام کو پیغام دینا ہے، مجھے پتہ ہے آپ گھبرائے ہوئے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ گھبرائے ہوئے ہیں، اگر کسی کو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ مجھے خطرہ ہے. 2 میرے پہ قتل کرنے کی کوشش ہو چکی ہے، مجھے پوری طرح پتہ ہے کہ ایک دفعہ یہ اور کریں گے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ جیل میں بھی عمران خان بڑا مشکل رہے گا، تو ایک اور حملہ ہوگا اور میں تیار ہوں. عمران خان صاحب کو اس کے بارے میں بھی پتہ ہے کیسا ہے. عمران خان صاحب نکے جو جوتشی بھی ہے نا، پریڈکٹ کر لیتے ہیں آنے والے ہفتوں کے اندر مہینوں کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے. اتنے جوتشی ہیں یہ جی اینے تسی کمال ہوندے نا تسی پہلے پریڈکٹ کر لینا سی کہ 9 مئی بھی ہونا ہے. آپ پہلے یہ پریڈکٹ کر لیتے اگر اتنی بڑی بات ہوتی. اس کے بارے میں نا آج کل ایک بڑا عجیب سا جوک چل رہا ہے لیکن وہ میں نے کہنا نہیں ہے، وہ جن بھوتوں کے حوالے سے میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. مٹی پاؤ آگے چلیں جی. خواجہ آصف صاحب نے آج پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے صحافیوں سے گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا جی عمران خان کی گرفتاری میں فوج کا کوئی کردار نہیں تھا، عمران خان کو فوج اور رینجرز نے گرفتار نہیں کیا تھا، رینجرز نے گرفتاری میں پولیس کی مدد کی تھی. اسے گرفتار کرنا ہی کہتے ہیں ویسے، میرا خیال میں مدد نہیں تھی، گرفتار تو رینجرز نے کیا تھا. عمران خان فوج پر غلط الزامات لگا رہے ہیں، عمران خان اب فوجی تنصیبات پر حملے کی توجیہ پیش کر رہے ہیں اور لوگوں کو اکسانے اور منظم حملوں کا جواز اور بہانہ تلاش کر رہے ہیں. عمران خان فوج کا ان حملوں سے ناطہ جوڑ رہے ہیں، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو کیا درست کیا؟ پی ٹی آئی پر پابندی خارج از امکان نہیں ہے. یہ خواجہ صاحب نے کوئی 3ری دفعہ یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ جو پابندی ہے یہ خارج از امکان نہیں ہے. اس کے علاوہ جناح ہاؤس جو کور کمانڈر ہاؤس لاہور تھا، اس پر حملے کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی جی آئی ٹیم میں عمران خان کی جانب سے باقاعدہ جواب آج جمع کروایا گیا. ان کو بلایا گیا تھا، قلعہ گجر سنگھ ان کو بلایا گیا تھا لیکن یہ نہیں آئے. ان کے لائرز کی ٹیم وہاں پر آئی اور ان کی جانب سے جواب جمع کروایا گیا. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں نوٹس بڑا لیٹ موصول ہوا ہے، ہم لوگ پریپیئر نہیں کر سکے کیونکہ ہماری اور بھی جگہوں کے اوپر پیشیاں تھیں. آج عمران خان صاحب کی کل اور بھی جگہوں کے اوپر پیشیاں تھیں، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے جواب جمع نہیں کروا سکے تو ہمیں جو ہے وہ اس کی مزید مہلت دی جائے. البتہ جے آئی ٹی کے نمائندوں نے عمران خان صاحب کی جانب سے یہ جو جواب جمع کرایا گیا ہے اسے ریجیکٹ کر دیا ہے. اچھا جی ذرا تھوڑا سا آپ کو پولیٹیکل جو کہانی بن رہی ہے اس وقت جوڑ توڑ ذرا اس کے بارے میں بھی تو آپ کو اپڈیٹ کریں نا، وہ بھی تو آپ کو اپڈیٹ کریں. میں نے آپ کو اپنے کل کے ایک ویلاگ میں ایک خبر دی تھی اور وہ خبر دی تھی میں نے مراد راز کے حوالے سے. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ میں منیف فاروق کے شو میں بیٹھا ہوا تھا اور اس شو کے اندر ہی میں نے مراد راز صاحب کو یہ کہا تھا کہ جی آپ کو ایک عدد فون کال آئے گی. میں نے کیا کہا تھا اپنے ویلاگ میں سنیے گا ذرا، کہ میں جیو کے اوپر جو ہے منیف فاروق صاحب کے شو کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس شو کے اندر جو ہے وہ مراد راز صاحب تشریف لے کر آئے ہوئے تھے. تو منیف فاروق نے جو ہے وہ ان سے یہ سوال کیا کہ مراد راز صاحب اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سلسلہ تو اب ختم ہو گیا، تو اب آگے کا کیا پلان ہے؟ کوئی رابطہ ہوا ہے جہانگیر ترین گروپ سے یا کسی اور سیاسی جماعت سے آپ کا رابطہ ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں نے تو سیاست سے میں نے بریک لی ہوئی ہے، میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے اور مطلب ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو میں نے ان کو آن ایئر پروگرام کے اندر میں نے ان کو بتایا کہ مراد راز صاحب ہم بیٹھے ہی ہوئے ہیں، اکٹھے ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور آن ایئر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں آپ کو پبلکلی آپ کو انفارم کر دیتا ہوں کہ آپ کو 24 سے 48 گھنٹے میں ایک فون کال آنے والی ہے. تو وہ بڑے حیران ہوئے اس بات سے کہ آپ کو کس طرح پتہ ہے؟ میں نے کہا جی ہم نے اپنے کبوتر چھوڑے ہوئے نا، کبوتر تو ایسے ہر جگہ چھڈے نے، تمہیں پتہ ہے.
تو میں نے کہا جی ہمارے کبوتر نے ایک خبر دی ہے کہ ایک جگہ کے اوپر جب آج ایک میٹنگ ہو رہی تھی تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ کا نام لیا گیا ہے اور آپ سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تو اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں جو ہے وہ آپ کو کال آئے گی۔ تو میں نے پھر اس کے اندر ایک اور چیز بھی ایڈ کی، میں نے کہا جی وہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کال جو ہے وہ آپ کو پاکستان سے باہر سے آئے گی۔ یہ آپ نے گفتگو سنی تو جناب آپ کے بھائی کی خبر جو ہے وہ بالکل درست ثابت ہوئی ہے۔ وہ میرا جو گٹر گوں کرنے والا کبوتر ہے، میں نے اس کو خاص طور پہ بلا کے اس کے سر کے اوپر یوں ہاتھ پھیر کے نا اس کو 4 باجرے کے ٹکڑے بھی میں نے دیے کہ تو نے خبر بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ مراد راز صاحب کو فون آ گیا ہے، ابھی تم دس دیے کیسا ہے۔ وہ خبر ہماری جو تھی نا، کبوتر ہمارا صحیح خبر لے کر آیا تھا۔ تو مراد راز صاحب سے جو ہے وہ رابطہ ہو گیا ہے، اور فون بھی جس طرح میں نے کہا تھا بیرون ملک سے آئے گا تو بیرون ملک سے آ گیا ہے، جس نے جا کے کنفرم کرنا ہو وہ کر سکتا ہے۔ اچھا، دوسرا ہماری اطلاعات کے مطابق ایک اور جو ملاقات ہوئی ہے وہ ہوئی ہے سردار تنویر الیاس، جو سابق وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے، ان کی بھی راہیں جدا ہو چکی ہیں تحریک انصاف سے، ان کی اور چودھری سرور کی بھی آپس میں ملاقات جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اچھا، بڑی انٹرسٹنگ اس وقت نا ایک ریس چل رہی ہے پنجاب کے اندر، اور وہ چل رہی ہے چودھری سرور اور جہانگیر ترین، چودھری سرور جہانگیر ترین کی آپس میں جو ہے نا اس وقت ایک ریس چل رہی ہے، اور ریس یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ گھیرا جا سکے۔ دونوں گروپس میں ایک چیز کا جو فرق ہے، جہانگیر ترین جو ہے وہ نسبتاً میڈیا کے اوپر ہمیشہ بہت ایکٹیو رہے ہیں، ہی از ویری ایکٹیو، اور وہ پورا دن ہر 2-3 گھنٹے کے بعد ایک نیا ٹکر آتا ہے، ہر 2-3 گھنٹے کے بعد نیا ٹکر آتا ہے، اس سے بھی رابطہ ہو گیا ہے، اس سے بھی رابطہ ہو گیا، یہ بھی ملاقات ہو گئی ہے، اس سے بھی مل لیا۔ جہانگیر ترین کو یہ بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کے وہ جو پیک ڈیز تھے پری 2018 2017، جب بالکل جہانگیر ترین پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بڑے اسٹرانگلی جڑے ہوئے تھے، تو اس موقع کے اوپر سے ہی جو ہے ان کو میڈیا ہینڈلنگ بہت اچھی آتی ہے، اور بڑا کلیدی کردار ادا کرتے تھے وہ میڈیا ہینڈلنگ کے حوالے سے۔ سو یہ جو میل ملاقاتوں کا سلسلہ ہے نا، یہ تھوڑا سا اوور ہائپڈ بھی ہے، میں جانتا ہوں اس بات کو، مطلب یہ جو بتایا جا رہا ہے جی اب اس سے مل گئے تو اب اس سے مل گئے، اب یہ بھی آ گیا تو وہ بھی آ گیا، یہ تھوڑا سا ذرا اوور ہائپڈ بھی ہو رہا ہے۔ یہ ایک ایسی انفارمیشن ہے جو فیڈ کی جا رہی ہے، ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ رپورٹرز خود یہ خبریں دے رہے ہیں، یعنی خود اپنی چھان بین کے بعد یہ خبریں دے رہے ہیں، یا ایکچولی ان کو فیڈ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خبریں زیادہ تر جو ہیں فیڈڈ ہیں، اس سے مل لیا، اس سے مل لیا۔ میری اطلاعات کے مطابق اس سے مل لیا، اس سے مل لیا، اس سے مل کے، اس سے مل کے، ابھی تک حاصل وصول سامنے نہیں آیا۔ یہ حاصل وصول تب ہوگا جب جہانگیر ترین یوں کر کے بیٹھیں گے اور کھبے سجے جتنے لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے نا، وہ پتہ لگے گا اچھا جی یہ جہانگیر ترین کے ساتھ ہے، جس طرح ابھی علیم خان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک واضح پیغام ہے۔ سو اس لیے فار ایگزامپل پنجاب کے اندر ایک چھینا گروپ ہے، وہ چھینا گروپ جو ہے اس سے دونوں سائڈوں کی بات چیت ہو گئی ہے، چودھری سرور یعنی کہ کاف لیگ گروپ کی بھی ہو گئی ہے اور جہانگیر ترین گروپ کی بھی ہو گئی ہے، دونوں سائڈز ان سے رابطے میں آ گئے ہیں وہ، لیکن اب جائیں گے کہاں یہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا۔ اسی طرح ایک اور وفاق میں بیٹھ کے، اسلام آباد میں بیٹھ کے ایک اور بہت امپورٹنٹ کھلاڑی ہے جو اپنا کام کر رہا ہے، وہ ہے فیصل واڈا۔ فیصل واڈا جو ہے وہ ابھی تک بیک گراؤنڈ میں ہے لیکن ایکٹیو ہیں، میری اطلاعات کے مطابق ایکٹیو ہیں، تو ایک ان کا بھی ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا۔ سو ابھی بہت سا پانی نا پلوں کے نیچے سے گزرنا ہے، ابھی دیکھتے جائیے، ابھی ٹائم لگے گا اس ساری چیز کے اندر۔ تو میل ملاقاتوں کا سلسلہ یہ جاری ہے۔ البتہ یہ فیکٹ ہے کہ ساؤتھ کے اندر جہانگیر ترین کا کلاؤڈ جو ہے نا وہ زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ وہ خود بھی آپ کو پتہ ہے ادھر سے لودھرا سے ان کا تعلق ہے، تو وہ ان کا ہوم گراؤنڈ ہے، تو اس کی وجہ سے ساؤتھ از ویری اسٹرانگ فار جہانگیر ترین۔ سینٹرل پنجاب کا جو حصہ ہے، خاص طور پر یہ جو فیصل آباد والی بیلٹ ہے، یہ چودھری سرور کا بڑا اسٹرانگ ہے۔ اچھا، اوپر سے یہ جو سردار تنویر الیاس ہے، ان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے، سردار تنویر الیاس بھی جو ہے وہ بڑی ایک مالدار پارٹی ہیں، اور آپ جانتے ہیں آزاد کشمیر سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا، سو بڑی ایک انٹرسٹنگ چیس گیم جو ہے وہ بھی بن رہی ہے۔ ویل ہیو ٹو سی کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے، یہ وی نیوز نے ایکچولی خبر دی ہے عمران خان صاحب اور ڈاکٹر عارف الوی کے بارے میں۔ انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جی عمران خان کا صدر عارف الوی کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا۔ سوشل میڈیا کے اوپر یہ تک خبریں چل رہی تھیں، لیکن ظاہری بات ہے دیور ان اوتھینٹیکیٹڈ نیوز، سوشل میڈیا چیٹر چلے، میں اس کو اس طرح کہہ لیتا ہوں کہ جی عارف الوی صاحب جو ہیں ہو سکتا ہے استعفیٰ دے دیں اور
کافی آپس میں دوریاں ہو گئی تو شاید وہ استعفیٰ دے دیں، لیکن اس کی کوئی کنفرمیشن اس بات کی نہیں ہوئی ہے. لیکن ویو نیوز نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ جی ان کا آپس میں البتہ رابطہ منقطع ہو گیا ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی عمران خان صدر مملکت عارف علوی سے ناراضگی کے باعث ان کا رابطہ منقطع ہو چکا ہے. دونوں رہنماؤں کے درمیان آخری رابطہ ایک ہفتہ قبل ہوا تھا، جس کے بعد عمران خان صدر مملکت کے میسیجز کا اب جواب بھی نہیں دے رہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر مملکت نے 9 مئی کے واقعے کے بعد تحریک انصاف کے رہنماؤں کی طرف سے یکے بعد دیگرے پارٹی چھوڑنے پر عمران خان سے گفتگو کی تھی اور موجودہ سیاسی صورتحال میں دفاعی حکمت عملی اپنانے کا مشورہ دیا تھا. تو یہ ایک خبر جو ہے وہ یہ ہے. اس کے علاوہ شہریار آفریدی ان کو اڈیالہ جیل سے کل رہا کیا گیا اور پھر دوبارہ گرفتار کر لیا گیا. علی محمد خان کو بھی رہا کیا گیا، دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اور ایم پی او کے تحت ہی ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اچھا، اس ساری چیز کے اندر ایک اور ڈیولپمنٹ جو اگلے 24 گھنٹے میں ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری لاہور آ رہے ہیں، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی جو ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے پچھلے ایک ہفتے میں مختلف ویلاگس کے اندر کہ سیاسی منڈی کھل گئی ہے. یہاں پہ پنجاب میں سیاسی منڈی کھل گئی ہے، تو اس میں ہر کوئی جو ہے وہ اپنے اپنے بندے اٹھانے کی جو ہے وہ بھرپور کوشش کرے گا. ایک البتہ پس پردہ ایک اور کھلاڑی جو ابھی تک منظر عام پہ نہیں نظر آ رہا، جو کہ مجھے پتا ہے کہ ایکٹیو ہے، وہ ہے حمزہ شہباز شریف. حمزہ شہباز شریف پچھلے ایک ہفتے میں ایک دم دوبارہ ایکٹیو ہوئے ہیں اور ایک دفعہ تو میڈیا کے اوپر بھی آ چکے ہیں، جو کہ انہوں نے کئی مہینوں سے میڈیا چھوڑ دیا ہوا تھا، تو وہ بھی ایکٹیو ہوئے ہیں. وہ پس پردہ کھیل رہے ہیں. ان کے بارے میں یہ ابھی تک باتیں نہیں آ رہی کہ وہ ایکچولی ان کا کس کس سے رابطہ ہوا ہے. نون نے بھی تو کوئی نہ کوئی اپنا کام کرنا ہے نا پنجاب کے حوالے سے. تو حمزہ شہباز اور نون لیگ بھی جو ہے اس سلسلے میں ایکٹیو ہو رہے ہیں. اور کل کے حوالے سے ایک اور بڑا انٹرسٹنگ دن تھا کہ آسٹریلین ہائی کمشنر نے 4 اہم ملاقاتیں کی ہیں صرف ایک دن کے اندر. صرف ایک دن میں 4 اہم ملاقاتیں. وہ جہانگیر ترین سے ملے، وہ مریم نواز سے ملے، وہ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی سے ملے، اور رات گئے جا کے پھر عمران خان صاحب سے بھی ملے. تو یہ ایک دم اور بڑی اسپیکولیشن اس پہ شروع ہو گئی تھی پورے لاہور کے اندر کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہر جگہ جا رہے ہیں. بٹ ایکچولی وہ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ یہ جو فورن ڈگنیٹریز ہوتے ہیں نا، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک ہی دور جو ہے وہ شروع ہو اور ایک ہی دن میں جو ہے وہ اس قسم کی ساری ملاقاتوں کو نبیڑ لیا جائے، سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے بھی زیادہ لمبا سٹے جو ہے وہ نہ کرنا پڑے. تو یہ اس کانٹیکس میں یہ ملاقاتیں، ورنہ آپ کو پتہ ہے آسٹریلیا کا پاکستان کے اندر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ عمل دخل جو ہے وہ کرکٹ کا ہی ہوتا ہے. فرینکلی اسپیکنگ کرکٹ کے حوالے سے ہی ساری، یا ان کی ٹیم ہمارے ادھر آئے یا ہم ان کے ادھر چلے جائیں اور ہمیں کٹ پڑے وہاں پہ، اس سے زیادہ نارملی ہوتا نہیں ہے. تو یہ اس کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، یہ ویسی خیر سگالی کی ملاقاتیں تھیں. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.